قیامت تک اٹ سیلف کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا دین ہے، یہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ تو دین کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ دین کو زندہ کرنے والا محی الدین، وہ کیسے دین کا احیاء کرتا ہے؟ وہ دین پر عمل لوگوں کا مردہ ہو جاتا ہے، لوگوں کا اس دین کے ساتھ تعلق مردہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی زندگی میں دین کی قدریں مردہ ہو جاتی ہیں، دین کا علم اور فہم مردہ ہو جاتا ہے، دین کی معرفت مردہ کی طرح ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی زندگیوں میں دین پر عمل، دینی تعلیمات پر عمل، دین سے تعلق اور دین کا پھیلاؤ سوسائٹی میں کمزور تر ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ لوگوں کا تعلق دین سے کٹ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مردہ ہو گئے، دین میں لوگ سنت میں مردہ ہو گئے، لوگ حیا میں مردہ ہو گئے، بے حیائی کا شکار، لوگ اخلاق میں مردہ ہو گئے، لوگ دین پر عمل کرنے میں مردہ ہو گئے۔ تو لوگوں کی کیفیت اور لوگوں کی حالت، امت کے اس زمانے کی نسلوں کا دین کے ساتھ تعلق اور عمل، یہ مردہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تجدید ہوتی ہے، پھر اس کو مجدد کہتے ہیں۔ اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اسے محی الدین کہتے ہیں۔ یہ دوسرا ایسپیکٹ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اور سب اولیاء اللہ میں دونوں ایسپیکٹ برابر نہیں ہیں۔ بیشتر اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنی ذاتی تقوی، پرہیزگاری، عبادت گزاری، اخلاق، زہد، ورع، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ولایت میں اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ شخصی عظمت اور کمال پاتے ہیں، اور اس سے ان کے قریب آنے والے لوگ ضرور بالضرور ہدایت پاتے ہیں، روشنی پاتے ہیں، فیض پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں، مگر ایٹ لارج ضروری نہیں کہ ہر ایک نے اپنے زمانے میں بڑے وسیع پیمانے پر دین کو اس طرح زندہ کیا ہو۔ وہ گریڈز اور دائرے اور حلقہ اثر جدا جدا ہے۔ جن میں دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں، ان کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اولیاء اور بزرگان دین کی شخصیت کے دو جو الگ ایسپیکٹس ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تعلق عقیدت ہے۔ جب اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تعلق، تو ہمارا تعلق جڑتا ہے کس طریق سے؟ عقیدت کے طریق سے۔ عقیدت میں ان کی عظمت کا بیان، ان کے کمالات کا بیان، ان کی کرامات کا بیان، اور ان کی ذاتی جتنی بھی روحانی عظمتیں اور کمالات ہیں اور تصرفات ہیں روحانی اور کرامات ہیں، وہ ساری اس دائرے میں آتی ہیں، اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا قائم ہوتا ہے۔ اب دوسرا حصہ جس میں انہوں نے اللہ کے دین کو زندہ کیا اور لوگوں کے مردہ تعلق کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ جوڑا اور محی الدین ہوئے، یہ جو ایسپیکٹ ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق متابعت کا ہے، یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنا، یہ متابعت ہے۔ تو یہ رشتہ متابعت ہے جو ان کی زندگی کے دوسرے حصے کے ساتھ ہے، جس نے ان کو محی الدین بنایا۔ اور پہلا تعلق عقیدت ہے جس کا تعلق ان کی ذاتی عظمت اور ولایت اور کمال کے ساتھ۔ تو گویا مسلمانوں کے بڑی ہستیوں کے ساتھ، خواہ انبیاء کرام ہوں یا اولیاء اعظام ہوں، ان کے ساتھ تعلق کی دو جہتیں، دو ڈائریکشنز بن جاتے ہیں، محبت و عقیدت کا تعلق بولیے، اور دوسرا پیروی اور متابعت کا تعلق، یہ دو ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تیسرا حصہ بھی سمجھ میں آ گیا، بڑا مختصر سا تھا۔ تو دو قسموں کے رشتے ہو گئے اولیاء کرام اور بڑی ہستیوں سے، محبت اور عقیدت کا رشتہ، اور دوسرا پیروی اور متابعت کا رشتہ۔ اب میں اتفاق سے ایسے مکتب فکر میں پیدا ہوا ہوں جو محبت اور عقیدت کو سننا چاہتا ہے اور دوسری بات پہ کان ہی نہیں دھرنا چاہتا۔ وہ سارا کام خالی محبت اور عقیدت سے چلانا چاہتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے قلیل لوگوں کے۔ میں اکثریت، سمجھ آ گئی؟ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، عامۃ الناس کی، یعنی میں ایسے طبقے میں اللہ پاک نے مجھے پیدا کر دیا کہ جو ایک تعلق کو سننا بھی چاہتا ہے، چلانا بھی چاہتا ہے، وہ اسے آسان بھی لگتا ہے، کمفرٹیبل زون ہے اس کے لیے۔ محبت اور عقیدت، محبت اور عقیدت کے رشتے میں
قائم رہنا چاہتا ہے اور اسی پر ہی چلنا چاہتا ہے، دوسرے کام کو مشکل سمجھتا ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے ہمارے ہی مسلمانوں کا، اہل سنت کا دوسرا طبقہ، وہ محبت اور عقیدت کی بات زیادہ سننا نہیں چاہتا اور نہ اس کو منانا چاہتا ہے تقریبات اور مجالس میں، وہ صرف تعلیمات کی بات ہی کرتا اور اسی کو سنتا ہے، پیروی اور مطابعت کا۔ اور ہیں دونوں رشتے سچے، ہیں دونوں سچے اور لازم و ملزوم، مگر ایک گھر نے اس کو پکڑ لیا ہے محبت اور عقیدت کو، اور دوسرے سے لا تعلق ہو گیا ہے، اور دوسرے گھر نے پیروی اور مطابعت کو، یہ بھی سچی بات ہے اور ناگزیر، اس کو پکڑ لیا ہے، اور محبت اور عقیدت کو مبالغہ انگیزی سمجھ کر، بے فائدہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ میں درمیان میں لٹکا ہوا ہوں۔ اب لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، اگر تو وہ اس کے سامعین ہوں صرف محبت اور عقیدت والے ہیں تو وہ تو ایسا خطاب کرے گا، کرامات پہ کرامات سنائے گا، معجزات سنائے گا، کرامات سنائے گا، کمالات سنائے گا، اور محبت ابھارے گا، عقیدت کی باتیں کرے گا، نعرے بھی لگیں گے، لوگ اس کے سے جڑیں گے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے یہ جذبات کو جوڑتا ہے، یہ رشتہ قلب کا ہے۔ بولیے، دوسرا رشتہ اس کا ریسیپینٹ، ریسیو کرنے والی عقل ہے، وہ عقل اور فہم کو ایڈریس کرتا ہے، پیروی اور مطابعت اور عقل اور فہم کے ذریعے عمل میں جاتا ہے۔ پہلا رشتہ جذبات کو، قلبی جذبات کو، محبت کو سکون دیتا ہے، اور اسی سے سکون ملے، اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ کاروبار وابستہ کر لیا ہے وہ بھی بڑے کمفرٹ زون میں ہیں کہ وہ یہی عقیدت کروائی، ہاتھ چومائے، کرامتیں سنائی، بیڑا پار کرایا، نہ نماز پر زور، نہ روزے پر زور، نہ حج پر، نہ زکوٰۃ پر، نہ علم پر، نہ عمل پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد پر، نہ ورع پر، نہ پرہیزگاری پر، نہ حلال و حرام پر، نہ اخلاق پر، کسی شے پر زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کرامتیں سنائیں، عقیدت جذبات کو ایڈریس کیا، عقیدت کو یوٹیلائز کیا یا مس یوز کیا یا ایکسپلائٹ کیا، جو چاہیں کہہ لیں، اس سے سارے کمفرٹ زون میں کاروبار بھی چلتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ تاثر دے دیا گیا ہے کہ بس اور بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی محنت دی ضرورت نہیں، اسے عقیدت تے اسے نذرانے تے اسے نال ہی بیڑا پار ہو جانا۔ اس نے تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہم کو۔ میری زندگی میں جتنا میں نے پڑھا، سنا اور دیکھا اور برتا ہے، اس طرح کا بیڑا پار میرے تصور میں نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا، بہکانا اور ان کی آخرت کو خراب کرنا، بس خالی عقیدت کے ساتھ ہاتھ چوم لیے، سالانہ عرس پہ آ گئے، نذرانہ دے دیا، نعرے لگا دیے، لنگر پکا لیا، کھلا لیا، یہ جو اس سے مراسم پورے ہوتے ہیں یہ جائز، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا سب جائز ہیں، ان میں برکت ہے، اس سے جذباتی قلبی نسبت پیدا ہوتی ہے، فیض ملتا، سب کچھ جائز ہے، مگر صرف اس پر انحصار کروا کے لوگوں کو ایسے ایزی اور کمفرٹ زون میں ڈال دینا کہ ان کے دل و دماغ اور زندگی سے علم کی اہمیت ختم ہو جائے، عمل کی اہمیت ختم ہو جائے، تقویٰ کا تصور ختم ہو جائے، زہد کا، ورع کا، پرہیزگاری کا، حسن اخلاق کا، اچھے معاملات کا، یہ سارا کچھ ستیہ ناس ہو جائے، اور سمجھے کہ خالی 11ویں شریف سے بیڑا پار ہو، میلاد شریف بیڑا پار ہو گیا، عرس مبارک بیڑا پار ہو گیا، پیر صاحب سے بیعت، نذرانہ بیڑا پار ہو گیا۔ ایسی تعلیم، اگر کوئی آدمی ایسی تعلیم دے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا اپنے قول و فعل سے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا تصور قائم کر دے، تو اس نے اپنا بیڑا بھی غرق کیا، اگلے کا بیڑا بھی غرق کیا، ہلاکت خریدی۔ یہ اولیاء کی تعلیمات میں نہیں تھا۔ اب ہم میلاد پاک بھی کر رہے ہوں، اگر 11ویں شریف بھی کر رہے ہوں، عرس بھی کر رہے ہوں، بزرگوں کے ہاتھ بھی چوم لیں، عقیدت بھی رکھ لیں، مگر عملی زندگی میں جھوٹ بھی بولتے ہوں، کاروبار میں ہیرا پھیری بھی کرتے ہوں، گالی گلوچ بھی کرتے ہوں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہوں، ایک دوسرے کی حق تلفی بھی کرتے ہوں، نہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، نہ بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، نہ پڑوسیوں کے ساتھ، نہ کولیگز کے ساتھ، نہ چھوٹے بڑے کے ساتھ، نہ معاشرے کے ساتھ، نہ رزق حلال کی فکر کرتے ہوں، نہ زبان پاک ہو، نہ نگاہ پاک ہو، نہ عمل پاک ہو، نہ طہارت اندر ہو، نہ باہر کی طہارت ہو، یہ ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہوں، اور ہم نے صرف عقیدت اور اس کے جو مظاہر ہیں، اس کے اوپر مدار کر لیا سارا کہ بس بیڑا پار ہو جانا ہے اور کچھ ہونا نہیں۔ یہ گمراہی ہے اور ہلاکت اور تباہی ہے۔ جن اولیاء اور صوفیاء کے ہم ماننے والے ہیں، ان میں سے کسی نے 1400 سال کے اندر کسی ایک نے ایسی تعلیم کبھی نہیں دی تھی، کسی ایک نے نہیں کہا تھا۔ ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنی تعلیمات قلم بند کر دی ہیں کشف المحجوب میں، اس کا ایک جملہ اس طرح کا نہیں
جس سے ایسا تصور پیدا ہو سکے۔ تو کیا تعلق ہے حضور داتا صاحب سے ہمارا؟ حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات میں ایسی چیز کہیں ایک جملہ نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم پیروی اور مطابعت کی اہمیت کو زندگی سے نکال کے محروم ہو گئے ہیں، سنت سے، عمل سے، تقویٰ سے، علم سے، پرہیزگاری سے، اس طرح دوسرے لوگ ہیں انہوں نے پیروی اور مطابعت پہ فوکس کر کے جو محبت کے مظاہر ہیں اور عقیدت کے مظاہر ہیں اور روحانی قلبی تعلق کے مظاہر ہیں اور اس محبت اور عقیدت کے ساتھ جو برکتیں ہیں انہوں نے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ آدھی چیز ادھر رکھ لی گئی ہے اور آدھی چیز ادھر رکھ لی گئی ہے۔ کتنا یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی میں نے کتنی مشکل اٹھائی ہوگی کہ موسٹلی آڈینس میرا وہ ہے جو عقیدت اور محبت کے سوا دوسری بات سننا نہیں چاہتا، اور زندگی ساری زور دی ہے میں نے ان کو پیروی اور مطابعت کی ایٹ دا سیم ٹائم، تاکہ جس چیز کی کمی ہے وہ پوری کراؤں۔ یہ مقصود ہے ایسی مجالس کا۔ اب یہ ساری بات میں نے آپ کو سمجھا دی، اس پر زندگی میں توجہ کریں، اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق جہاں محبت اور عقیدت کا ہے، یہ حق ہے، وہاں پیروی اور مطابعت کا تعلق کریں تاکہ آپ ان کے سچے مرید کہلائیں۔